أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی مسلم پاکستانی برادر. امید ہے میرے پاکستانی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے اپنے عفظ و امان میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عفظ و امان میں ہوں گے. معذرت چاہتا ہوں کہ میں پچھلے 2-3 دن میری طبیعت ڈاؤن تھی, اس لیے میں نہ آ پایا, آپ کو خبریں نہیں دے پایا. لیکن الحمدللہ 2-3 بعد اب میں ریکور ہو گیا ہوں. اب میں آپ سے روزانہ کی بنیاد پہ, جس طرح میں پہلے آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ خبریں دیتا تھا, طبیعت ڈاؤن تھی اس لیے میں نے اسٹاپ لگایا تھا. اب الحمدللہ 2 دن کے بعد اللہ کے کرم سے طبیعت صحیح ہو گئی ہے, تو اب آپ کو خبر دینے آیا ہوں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو کیا ہوا ہے, اس ملک کے اندر کیا ہوا ہے, رات اندھیرے میں کیا ہونے جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عفظ و امان میں رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بچایا ہوا ہے ان چوروں کو, ان یزیدوں سے. اللہ یہ جو ہفتے کو اتوار کو رات کو جو کرنے جا رہے تھے, آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے, اس ملک کا اپنے مفاد کے لیے اس ملک کا نقصان کروانے جا رہے تھے, اس ملک کو تباہ کرنے جا رہے تھے, اس اللہ کا کرم ہے کہ اس نے بچا لیا ان چوروں سے, ان یزیدوں سے اس ملک کو بچا لیا ہے. بار بار پاکستان بچ گیا ہے. یہ جو آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے, سب سے خطرناک یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے. اس ملک کے ساتھ, اس پاکستان کے ساتھ, ہمارے ساتھ, میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, اس ملک کی عدلیہ کے ساتھ, سب کے ساتھ یہ مذاق کرنے جا رہے تھے. صرف اپنے مفاد کے لیے, صرف اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے ملک کو تباہ, ملک کو دیوار کے ساتھ لگانے جا رہے تھے. جو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, اس کا اللہ کا کرم ہو گیا کہ ان چوروں, ان یزیدوں کو اللہ تعالیٰ دن بہ دن ذلیل کر رہا ہے, رسوا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ پاور کے نشے میں, یہ اپنے مفاد کے پیچھے اتنے پاگل ہوئے ہوئے ہیں کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے تو اس بلاور بلو رانی پہ سب سے زیادہ اس کو لعنت بیچنی چاہیے. اس پورے سسٹم کو, ایک بندے کو نہیں, پورے سسٹم کو لعنت بیچنا چاہتا ہوں, جو ان کو سب کچھ فراہم بھی کر رہا ہے, اور جو ان کی سپورٹ بھی کر رہا ہے, اور جنہوں نے اس کو ان یزیدوں کو اس ملک کے اوپر بٹھایا ہوا ہے, ان کو بھی لعنت بھیجنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اس پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پاکستان کا پوری دنیا میں مذاق اڑایا ہوا ہے. انہوں نے پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے کی انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی, اور پاکستان کو برباد کرنے میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہفتہ اور اتوار کو آدھی راتوں کے اندھیروں میں یہ لوگ آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے. اس ملک کی عدالتی کا جو نظام ہے, عدلیہ کا جو نظام ہے, اس کا بیڑا کرنا چاہتے تھے, اس کو تباہ و برباد کرنے جاتے. وہ مولانا فضل الرحمان کے 13 ووٹ اللہ ان کو لمبی زندگی تھے, ان کے جو 13 ووٹ ہیں, انہوں نے آ کے ووٹ نہیں ڈال دیے اس ترمیم کے لیے, اس قانون کے لیے جو یہ تبدیل کرنے جا رہے تھے. انہوں نے یہ ساری پارٹیوں کے ساتھ دھوکے بازیاں کی ہیں. جو یہ ترمیم جو مسودہ ہے, جو مسودے میں جو کاپیاں ہیں ترمیم کی, جو ترمیم یہ لوگ چینج کرنے جا رہے تھے, جو یہ سب کو ترمیم کرنے جا رہے تھے, اس میں یہ ووٹنگ ان کو چاہیے تھی. ان کے پاس 10 ووٹوں کی کمی تھی, ان کے پاس 2-2.5 اکثریت موجود نہیں تھی. ان کے ووٹ قومی اسمبلی میں ان کو 224 ووٹ چاہیے تھے 2.5 اکثریت کے لیے. انہوں نے پی ٹی آئی کے 5 ایم کو بھی گرفتار کر کے ان کے خاندانوں کے, ان کے گھر والوں کی, عورتوں کو, بچیوں کو اریسٹ کیا ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. لیکن وہ جھکے نہیں, ان کے سامنے, یزیدوں کے سامنے جھکے نہیں. ان کو گرفتار کیا ماں بہنوں کی, ان کو پکڑا گیا, ان کے گربان پکڑے گئے کہ ووٹ ڈالیں, وہ حکومت کا ساتھ دیں, لیکن وہ جھکے نہیں ان مروموں کے سامنے, ان یزیدوں کے سامنے. پھر مولانا فضل الرحمان کو بہت سی گورننس کی پیشکش ہوئی, ان کو کے پی کے کا گورنر بنانے کی ہوئی, سندھ میں گورنرشپ دینے کی ہوئی, ان کو بلوچستان میں سیٹیں دینے کے لیے ہوئی, بلوچستان میں سی ایم بنانے کی ان کو پیشکش ہوئی. لیکن انہوں نے, اللہ کا کرم ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مفسر میں رکھا, ان کو کرم عطا کیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ انہوں نے جا کے ووٹ نہیں دیتی. جو مذاق ہونے جاتا تھا پاکستان کے نظام کے ساتھ, پاکستان کی عدلیہ کے اوپر جو عملہ ہونے جاتا, وہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اس ملک کو بار بار اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اس ملک کے ساتھ انہوں نے مذاق بنا کے اس ملک کو رکھا ہوا ہے, صرف اپنی مفاد, ایک بندے کی انا کے لیے. اس ملک کو کھائے پہ کھائے, تباہ پہ تباہ کرتے جا رہے ہیں, برباد پہ برباد کرتے جا رہے ہیں, صرف اپنی مفاد کے لیے, اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے. اس ملک کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگانے کی قسم اٹھائی ہے, صرف اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد جو انہوں نے مسودہ, جو کاپی ہے ترمیم چینج کرنے کی, انہوں نے صرف مولانا فضل الرحمان کو, پی ٹی آئی کو, GUIF کو, پیپل پارٹی کو الگ مسودہ دیا ہے, GUIF کو الگ ترمیم کی کاپیاں دی ہیں کہ ہم یہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں, پیپل پارٹی کو الگ مسودہ ترمیم کی دی ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کو الگ بتایا کیا. وہ مولانا نے جا کے, اور پی ٹی آئی نے آواز اٹھائی کہ ہمیں مسودہ کی کاپی تو دیں, ہم دیکھیں تو کہ آئینی ترمیم کس میں آپ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے صرف آدھی آئینی ترمیم بتائی کہ ہم یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں, اور جو باقی آئینی ترمیم ہے اس کو چھپا کے رکھا. خبروں میں الگ آئینی ترمیم چلائی گئی. پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کو الگ آئینی ترمیم دکھائی گئی کہ ہم اس میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک فراڈ کرنے جا رہے تھے, ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ آئینی ترمیم جو وزیر قانون نے
आजम नज़ीर टारर, उसको भी, उसके पास भी मसूदा नहीं था, उसके पास भी आइनी तरमीम जो ये करने जा रहे थे उसकी कॉपी मौजूद नहीं थी, और ये आगे बढ़ गए कि आइनी तरमीम करने जा रहे हैं, ये मुल्क को बर्बाद करने जा रहे थे। आधी रात को अंधेरे में, रात के अंधेरे में, हफ्ता और अतवार छुट्टी का दिन होता है, जब इन्होंने अजलास बुलाया, हफ्ता छुट्टी के दिन इन्होंने, आप ये सोचें कि इन्होंने हफ्ता और अतवार जब छुट्टी का दिन होता है, इन्होंने जब अजलास क्यों बुलाया? इन्होंने पीर, मंगर, बुध, जुमेरात, जुमा, उस वक्त अजलास क्यों नहीं बुलाया? इन्होंने हफ्ता और अतवार को अजलास क्यों बुलाया? ये सोचने की बात है कि ये मुल्क के साथ तबाह करने जा रहे थे। ये एक बंदे को एक्सटेंशन देने के लिए, उसको तोहफा देने के लिए, उसको कुर्सी पे बिठाने के लिए ये तबाह करने जा रहे थे। इस तरमीम में मैं आपको एक और ख़बर दूँ, इस तरमीम में ये पता है क्या करने जा रहे थे? इस तरमीम में ये इतना घटिया काम करने जा रहे थे कि जो मुल्क की अदलिया है, मुल्क का जो सुप्रीम कोर्ट है, मुल्क की जो अदलिया है, इसका निज़ाम है, जो जहाँ से इंसाफ का एक जो पाकिस्तान का अदारा बच चुका है, उसको तबाह करने जा रहे थे, उसको सारा बेइख्तियार करने जा रही थी, तबाह बर्बाद करने जा रहे थे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अदलिया को। ये पाकिस्तान में आइनी तरमीम लाना चाहते और उसका कादिफाई ईसा सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है, सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, उसका नाम पाकिस्तान से हट जाएगा, सिर्फ वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। ये तरमीम करने जाते जो कादिफाई ईसा की एक्सटेंशन ख़त्म हो रही थी, उसको फिर आइनी तरमीम में उसको एक्सटेंशन दे के करते, आइनी तरमीम को सब कुछ दे देते और सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियार छीन के ये आइनी तरमीम जो अदालत बनाए जाते तो पूरी दुनिया में आइनी तरमीम है, उसमें काजी भाई ईसा को बैठाते हैं आइनी तरमीम की अदालतों में, और वहाँ से इसको बैठा के इसकी 3 साल की जो मुद्दत है इसको एक्सटेंशन देते, इसको मुद्दत, इसकी जो उम्र है इसमें इजाफा करते, 65 से लेके 68 या इसका इजाफा कर देते।